بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ اخلاص کی خوشبو اور ریا کا زہر، سیریز قسط نمبر 8۔ تابعین کے دور میں اگر کسی دل نے اللہ کی رضا کو سب سے بڑی دولت سمجھا تو وہ دل حضرت حسن بصری کا تھا۔ آپ فرمایا کرتے تھے، عمل کم ہو تو بھی اخلاص کے ساتھ ہو، کیونکہ اخلاص تھوڑے عمل کو بھی پہاڑ بنا دیتا ہے۔ یہ وہ دور تھا جب عبادت عام ہو چکی تھی، علم پھیل چکا تھا، لیکن ایک خطرہ خاموشی سے دلوں میں داخل ہو رہا تھا، اور وہ خطرہ تھا ریا، لوگوں کو دکھانے کے لیے نیکی کرنا۔ اخلاص کیا ہے؟ حضرت حسن بصری اخلاص کی تعریف یوں بیان کرتے تھے، اخلاص یہ ہے کہ بندہ نیکی کرے اور اس کی پرواہ نہ کرے کہ لوگ دیکھ رہے ہیں یا نہیں، تعریف کریں یا نہ کریں۔ اخلاص کا مطلب یہ نہیں کہ عمل بڑا ہو، بلکہ یہ ہے کہ عمل صرف اللہ کے لیے ہو۔ آپ فرمایا کرتے تھے، اخلاص کے بغیر عمل ایسا ہے جیسے بغیر روح کے جسم۔ ریا چھپا ہوا شرک۔ حضرت حسن بصری ریا کو بہت بڑا خطرہ سمجھتے تھے۔ آپ فرماتے، مجھے اس بات کا خوف نہیں کہ تم گناہ کرو گے، مجھے خوف ہے کہ تم نیکی کرو گے اور اس میں ریا شامل ہو جائے گی۔ ریا بظاہر عبادت ہوتی ہے، لیکن اندر سے وہ دل کی بیماری ہوتی ہے۔ نماز لمبی مگر لوگوں کے لیے، صدقہ بڑا مگر تعریف کے لیے، علم مگر شہرت کے لیے، یہ سب وہ زہر ہے جو نیکی کو کھا جاتا ہے۔ ایک نصیحت آموز واقعہ، ایک شخص حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی خدمت میں آیا اور کہنے لگا، میں عبادت تو کرتا ہوں مگر دل میں خوشی ہوتی ہے جب لوگ تعریف کرتے ہیں، کیا یہ ریا ہے؟ حضرت حسن بصری نے فرمایا، یہ نفس کی آزمائش ہے۔ اگر تم تعریف پر خوش ہو اور مذمت پر ٹوٹ جاؤ تو جان لو کہ اخلاص کمزور ہے۔ پھر فرمایا، سچے مومن کا عمل اللہ کے لیے ہوتا ہے، لوگوں کی باتیں اس کو دل کو نہیں ہلاتیں۔ اخلاص اور آنسو۔ حضرت حسن بصری کی آنکھوں سے اکثر آنسو بہتے رہتے تھے۔ کسی نے پوچھا، اتنی عبادت کے باوجود کیوں روتے ہیں؟ فرمایا، ڈر ہے کہ کہیں میرا کوئی عمل اللہ کے ہاں رد نہ ہو جائے۔ یہ اخلاص کی سب سے بڑی علامت تھی۔ عمل کے بعد بھی خوف، قبولیت کا غرور نہیں۔ اخلاص کی پہچان۔ حضرت حسن بصری نے اخلاص کی چند نشانیاں بیان فرمائیں۔ تنہائی اور مجمع میں عمل برابر ہو، تعریف ملے یا نہ ملے عمل جاری رہے، نیکی چھپانے کی خواہش ہو، ظاہر کرنے کی نہیں، عمل کے بعد قبولیت کی فکر ہو، فخر نہ ہو۔ آپ فرماتے تھے، وہ عمل جسے تم چھپا سکتے مگر ظاہر کرو، وہاں اخلاص خطرے میں ہے۔ ریا دل کو کیسے برباد کرتی ہے؟ حضرت حسن بصری فرماتے، ریا دل کو اس طرح کھوکھلا کر دیتی ہے جیسے دیمک لکڑی کو۔ ریا والا شخص عبادت میں سکون نہیں پاتا، ہر وقت لوگوں کی نظر کا محتاج رہتا ہے، تنہائی میں عمل چھوڑ دیتا ہے، اور سب سے خطرناک بات، قیامت کے دن ایسے اعمال ہوا میں بکھر جائیں گے
اخلاص کیسے پیدا ہو؟ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے چند عملی نصیحتیں دیں۔ موت کو یاد رکھو، قبر کی تنہائی کو سوچو، یہ یاد رکھو کہ اللہ دلوں کو جانتا ہے، لوگوں کی تعریف عارضی ہے، اللہ کی رضا ہمیشہ باقی رہتی ہے۔ آپ فرمایا کرتے تھے جو اللہ کے لیے ہو وہ باقی رہتا ہے، جو لوگوں کے لیے ہو وہ ختم ہو جاتا ہے۔ ایک دل ہلا دینے والی دعا۔ حضرت حسن بصری اکثر یہ دعا کیا کرتے تھے: اے اللہ، میرے عمل کو خالص اپنے لیے بنا دے اور اس میں کسی غیر کا حصہ نہ رکھ۔ یہ دعا ہمیں بھی سکھاتی ہے کہ اخلاص مانگنا پڑتا ہے، یہ خود بخود نہیں آتا۔ آج کے دور کے لیے پیغام: آج ہم ایسے دور میں ہیں جہاں نیکی دیکھی جاتی ہے، عبادت ناپی جاتی ہے، عمل گنا جاتا ہے۔ حضرت حسن بصری ہمیں سکھاتے ہیں کہ اللہ تعداد نہیں دیکھتا، نیت دیکھتا ہے۔ اگر نیت درست ہو تو چھوٹا عمل بھی کافی ہے، خاموشی نیکی بھی عظیم ہے۔ اختتامی پیغام: حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی زندگی ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ اخلاص وہ چراغ ہے جو اندھیری قبر میں روشنی بنے گا۔ اللہ ہمیں خالص نیت عطا فرمائے، ریا سے محفوظ رکھے، ہمارے اعمال قبول فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ دوستوں، اگر آپ کو ہماری اسٹوری اچھی لگی تو ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر دیں، اس ویڈیو کو لائک اور دوستوں کے ساتھ شیئر کر دیں، اور ہمارا دوسرا چینل روشنی ہدایت، اس پر بھی ضرور وزٹ کریں، اس پر آپ کو بہت اچھی اسلامی اسٹوریاں ملیں گی۔